شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہر حال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سنت پر عمل کے واقعات بے شمار ہیں۔ خاص طور پر ان کی آخری رات میں تہجد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ تہجد میں عموماً 2 پارے تلاوت کرتے تھے اور قرات کے دوران اس قدر خشوع اور اتنا گریہ طاری ہوتا کہ سینے سے کھولتے سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث میں یہی لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے جوش مارنے کی سی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز میں اسی سنت کی اتباع ملتی ہے۔ نماز کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ استغفار پڑھتے اور دعا مانگتے تو روتے، اور اس طرح سسکیاں اور ہچکیاں لیتے جس طرح کوئی معصوم بچہ رو رہا ہے۔ دوستو، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مملکت عرب میں سفر عموماً اونٹوں پر ہوتا تھا۔ سفر کی رہنمائی اور انتظامات کے سلسلے میں جیسے آج کل معلم ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کو معطوف کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے معطوف سے پہلے ہی طے کر لیا کہ ہم نے حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، لہٰذا تم کوئی ایسی ترتیب نہ بنانا جو سنت کے مطابق نہ ہو۔ دوستو، مینا میں قیام کے دوران صبح صادق سے پہلے ہی معطوف آیا اور شور مچا دیا کہ تیار ہو جاؤ، عرفات کے لیے ابھی نکلنا ہے۔ اونٹ والوں نے بھی جلدی جلدی کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ 2 خیموں کے بیچوں بیچ تہجد کی نماز میں مصروف قرأت قرآن سے شغل فرما رہے تھے۔ کیا مجال ہے کہ ان کے معمول پر ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو؟ طویل قیام اور تعدیل ارکان کے ساتھ تسلی سے اپنی نماز مکمل کی۔ سلام پھیرنے کے بعد معطوف کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے فرمایا کہ تم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ سنت کے خلاف کسی کام کے لیے نہ کہو گے، پھر طلوع آفتاب سے پہلے چلنے کے لیے کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، اونٹ والے نہیں مانتے، اور یہ اونٹ لے کر چل دیے تو حج فوت ہو جائے گا، لہٰذا سنت کی خاطر فرض کو خطرے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ فرمایا، ہم نے تمہیں معطوف مانا ہے، کوئی استاد اور پیر تو نہیں بنا لیا، جاؤ اپنا کام کرو، ہم تو سورج نکلنے سے 1 منٹ پہلے نہیں اٹھیں گے۔ ہم اپنا مال اور وقت صرف کر کے اتنی صعوبتوں برا سفر کر کے آتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ تمہارے جمالوں کے غلام بننے نہیں آتے، جمالوں کو اپنے اونٹوں پر اختیار ہے اور ان کو لے جائیں، ہمارے اوپر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اٹھنے پر مجبور کریں۔ تم نے بے شمار شور مچا کر ہمیں پریشان کیا اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے دی، لہٰذا ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں۔ تم اپنے دوسرے حاجیوں کو لے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم کوئی لولے لنگڑے نہیں، عرفات کو اتنا دور نہیں ہے، ہم پیدل ہی انشاءاللہ سفر کر لیں گے، لیکن سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ ایک انگریز اپنی میم صاحبہ کو لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب میم تو بے پردہ تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں تو اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی
کہنے لگا کہ دیکھو، اسلام اپنی عورتوں کو گھروں میں جیل کی طرح قید رکھتا ہے، ہم تو اپنی عورتوں کو آزادی دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ میرے ساتھ گھوم گھام رہی ہے، زندگی کے عیش و آرام کے دن گزار رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہلے تو سنتے رہے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ سیدھی طرح تو ماننے والا نہیں ہے، ٹیڑھی انگلی سے کھیر نکالنی پڑے گی۔ چنانچہ گرمی کا موسم تھا، آپ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اور قدرتاً شکنجی بنانے کے لیے کچھ لیموں وغیرہ اور چینی اپنے ساتھ رکھوائی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ ذرا شکنجی کے 1-2 گلاس بناؤ، بہت گرمی ہے۔ اس نے تھرمس سے ٹھنڈا پانی نکالا، چینی ملائی اور لیموں کاٹا۔ اب جب انگریز کے سامنے لیموں کاٹا تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا، اور وہ بھی بڑے شوق کی نظروں سے شکنجی کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بڑی محبت بھری نظروں سے اس شکنجی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، جی آپ کو پتہ ہے کہ گرمی ہے، پیاس ہے، اور لیموں تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر چوٹ لگائی کہ جس طرح گرمی کے موسم میں پیاسا لیموں کو دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ جو تمہاری مین صاحبہ بیٹھی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر جتنے بھی ریل میں مرد ہیں، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب تو ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کی نظریں نیچے لگ گئیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم تمام اسلامی بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔